السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات۔ نیکی کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہوتا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ عادت کریمہ تھی کہ آپ علیہ السلام اس وقت تک کھانا تناول نہ فرماتے جب تک دسترخوان پر کوئی مہمان موجود نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کوئی مہمان آپ علیہ السلام کے گھر تشریف نہ لایا۔ آپ علیہ السلام مہمان کی تلاش میں کئی مرتبہ گھر سے باہر نکلے کہ کوئی مسافر مل جائے اور آپ علیہ السلام اسے گھر لا کر مہمان بنائیں اور اس کی خاطر مدارت کریں۔ پھر ایک بیمار اور بوڑھا شخص آپ علیہ السلام کو ملا جو بھوک سے نڈال تھا۔ آپ علیہ السلام نے اسے کھانے کی دعوت دی۔ اس نے آپ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے دسترخوان پر بٹھایا اور اس کے آگے کھانا رکھا۔ اس نے کھانا شروع کیا تو اس نے بسم اللہ نہ پڑھی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تو نے کھانا شروع کرنے سے قبل بسم اللہ کیوں نہ پڑھی؟ وہ بوڑھا بولا کہ میں آتش پرست ہوں۔ آپ علیہ السلام نے جب اس کی بات سنی تو دل میں شرمندگی محسوس کی کہ میں نے ایک کافر کو اپنا مہمان بنا لیا اور پھر اس کے آگے سے کھانا اٹھا لیا۔ اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کی جانب وحی نازل کی اور فرمایا کہ مجھے علم ہے کہ وہ آگ کی پوجا کرتا ہے، مگر اس کے باوجود میں اسے 100 سال سے رزق پہنچا رہا ہوں، تم اسے ایک وقت کا کھانا بھی نہ کھلا سکے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پس یاد رکھو کہ نیکی کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہوتا۔ ایک شہزادے کا نادان دوست۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ حکایت نمبر 2 میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک شہزادے کو باپ کی وراثت سے بڑا خزانہ ملا۔ اس نے وہ خزانہ عوام الناس میں تقسیم کر دیا۔ عود کی لکڑی اس وقت تک خوشبو نہیں دیتی جب تک اسے آگ پر نہ جلایا جائے۔ اگر عزت چاہتے ہو تو سخاوت کرو کہ ایک دانہ بکھیرنے سے کچھ اگا نہیں کرتا۔ اس شہزادے کے ایک بیوقوف دوست نے کہا کہ تیرے بزرگوں نے اتنی محنت سے اس خزانے کو جمع کیا اور تو اسے لٹا رہا ہے۔ ہوش کے ناخن لے اور اس خزانے کو اپنی ضرورت کے لیے بچا رکھ کہ تیرے دشمن تیرا پیچھا کر رہے ہیں۔ اگر تو ہر شخص کو بھی دے گا تو تیرے اس خزانے سے ہر گھر کو ایک چاول ہی ملے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہر ایک سے جو برابر چاندی بطور تاوان وصول کر کے ہر روز ایک خزانہ تیرے پاس جمع ہوگا۔ شہزادے کو اس نادان دوست کا مشورہ پسند نہیں آیا اور اس نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا کہ اللہ عز و جل نے مجھے مالک بنایا کہ میں خود بھی کھاؤں اور دوسروں کو بھی کھلاؤں، اور مجھے عوام الناس کی جان و مال کا محافظ بنایا۔ قرآن مجید میں قارون کا ذکر ہے کہ وہ 40 خزانوں کا مالک تھا مگر ہلاک ہوا، اور نوشیروان کا نام اس لیے زندہ ہے کہ اس نے اپنی دولت کو عوام الناس کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کیا۔ اس حکایت میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پس یاد رکھو کہ اگر اللہ عز و جل نے تمہیں مال عطا فرمایا ہے تو اسے راہ خدا میں خرچ کرتے رہا کرو، اور اپنی ضرورت کے ساتھ ساتھ غرباء و مساکین کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھا کرو کہ اس سے بڑھ کر کوئی دوسری نیکی نہیں ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور اسے کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ یہ کسی نہ کسی کا مائنڈ ضرور چینج کرے گی۔